بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہزن جعلی کے ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ وطن عزیز پاکستان میں آج کل وقفے سے کچھ اچھی خبریں سننے میں آ رہی ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہ ہمارا کلیم ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن ماضی قریب میں ہوا یہ کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں جو زرعی زمینیں تھیں یہاں پہ ہاؤسنگ کالونیاں بنا دی گئیں، اور یہ رجحان ابھی بھی جاری ہے۔ نہ معلوم اس کا کب فل اسٹاپ لگے گا، اور شہر بے ڈنگم طریقے سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور فرمان رسول ہے کہ جب کوئی شہر کی آبادی بڑھ جائے تو ایک نئے شہر آباد کیے جائیں۔ تو کاش ہم اس پہ بھی غور و فکر کریں، چونکہ زراعت کی زمینیں جو ہیں جناب، یہ ہاؤسنگ کالونی ہیں، ڈی ایچ اے اور اس طرح کی پرائیویٹ کالونیاں بہت بنتی جا رہی ہیں، اور زرعی زمین کم ہوتی جا رہی ہے جبکہ پاکستان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم پاکستان کے ذائقے کے تحت دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو زراعت ہے اس کا فیوچر کیا ہے، کیا پاکستان میں مستقبل میں زراعت پھلے پھولے گی۔ پاکستان کا جو ذائچہ ہم نیا دیکھتے ہیں یہ 20 دسمبر 1971 کا ذائچہ ہے، جس کا طالب ارتسور ہے۔ اس کے ذائچے کے 10ویں گھر میں ستارہ زول 17 جنوری 2023 سے آ گیا تھا، اور اس کا قیام 29 مارچ 2025 تک رہے گا۔ زحل یہاں بیٹھ کے 10ویں گھر میں جناب مالک ہے پاکستان کے نصیب کا، پاکستان کے کیریئر کا، عزت کا۔ اس کی یہاں سے جو نظریں بن رہی ہیں، ایک تو پاکستان کے ذائچے کے چوتھے گھر میں عرض وطن میں پڑ رہی ہے۔ عرض وطن میں ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ دکھائی دیتا ہے، اور ابھی حال ہی میں ایک ہمارے وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ پاکستان میں جو زرعی کسانوں کو قرضے دیے جاتے تھے یہ 1800 ارب سے بڑھ کے 2200 ارب کر دیے گئے ہیں، اور جتنے بھی بیج اور جتنی بھی زراعت کی چیزیں ہیں جو امپورٹ ہوتی ہیں ان سب پہ جناب جو ڈیوٹی ہے وہ معاف کر دی گئی، اور 50,000 سولر ٹیوبل لگانے کا بھی پروگرام بنایا گیا۔ یہ بہت خوش آئند خبر ہے، اور ہم سبھی پاکستانی اس حوالے سے اسے خوش آئند سمجھتے ہیں۔ اور پاکستان کی آبادی چونکہ بڑھ رہی ہے تو پاکستان کے زراعت پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت وقت چونکہ ابھی ایام چل رہے ہیں نئے الیکشن کے، بہرحال اچھی باتیں، اچھے فیصلے جو بھی حکومت آئے اسے اس کے تسلسل میں چلنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ یہ جو اچھا فیصلہ ہوگا یہ چلتا رہے۔ پاکستان کے ذائچے سے ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک اچھا دور چل رہا ہے پاکستان کا، تو زحل کی جناب نظر ہے سیدھی پاکستان کے ذائچے کے چوتھے گھر میں۔ چوتھے گھر کا تعلق ہے زراعت سے، زمین جائیداد پراپرٹی کالونی سے، اور جو موٹر وہیکل کے جو معاملات ہیں باغات سے اس کا تعلق ہے۔ پھر اس کی 10ویں زحل کی پڑ رہی ہے 10ویں نظر ذائچے کے 7ویں گھر میں۔ 7ویں گھر کا تعلق ہوتا ہے دوسروں سے شراکت، تعاون کا تعلق۔ تو پاکستان کو زراعت کے حوالے سے بھی دوسرے دوست ممالک سے، برادر ممالک سے، چائنا سے، اور جو زرعی ممالک ہیں ان سے اچھی رہنمائی مل سکتی ہے۔ اور پاکستان میں جناب فیصل آباد مجھے اتفاق ہوا زرعی یونیورسٹی دیکھنے کا، تو پاکستان میں عرصے سے زراعت پہ کام ہو رہا ہے، اور پاکستان کے مختلف جگہوں پہ زرعی شعبے قائم ہیں۔ اور آج کل جناب موبائل پہ بھی میسیجنگ آ رہے ہوتے ہیں کہ کسان بھائیوں کو جو موسمی الرٹس ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں، کھاد اور بیج کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے جناب انہوں نے ڈیوٹیاں ختم کی ہیں، کاش پاکستان کے جو فرٹیلائزر ہیں جہاں پہ جو کھاد جو کے کارخانے ہیں، اور اس میں سوئی گیس کا بڑا استعمال ہوتا ہے، اور کیا ہی اچھا ہوگا حکومت پاکستان جو کہ شہریوں کو کمرشل اور ڈومیسٹک جو ٹیرفس وصول کرتی ہے اس کا جناب 10% سے 30% کے درمیان جناب اس کھاد کے کارخانوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ کھاد کے کارخانوں کو سوئی گیس بالکل فری دی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے کہ انہیں بھی ایک مناسب ریٹ پہ دی جانی چاہیے، یا پھر کھاد سستی کرنی چاہیے، کیونکہ کھاد کی پروڈکشن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا نفع کماتی ہے ہماری کھاد کی فیکٹریز۔ بہرحال جو بھی سلسلہ ہے زراعت کے ٹیوب ویلز کا، کھاد کا، بیجوں کا، اور زرعی کسانوں کو قرضہ جات دینے کا، یہ ایک بہت خوش آئند عمل ہے۔ اور اس کے بعد زحل چونکہ 10ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ ترقی ڈیولپمنٹ کے کاموں میں آسانیاں دیتا ہے، اور اس کی زحل کی نظر 12ویں گھر میں پڑ رہی ہے جو اضافی فضول قسم کے جو اخراجات ہیں اسے بھی جناب روکتا ہے۔ زحل کی مضبوط نظر مارچ 2025 تک رہے گی۔ جس طریقے سے ہمارے فوجی بھائی
جناب DHA بنا رہے ہوتے ہیں، تو پاکستان میں بلوچستان میں پنجاب کے کچھ علاقے ایسے ہیں، موثری KPK میں بھی بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں. کیا یہ اچھا ہو کہ یہ زمینیں ان کو جناب آبادکاری کے طور پہ اگر دی جاتی ہیں تو اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. وہاں پہ پاکستان بہت سارے ایسے ممالک ہیں اور جہاں سے یہ رہنمائی لی جا سکتی ہے، اور DHA کی طرح DHA زرعی فارم ملک بھر میں انٹروڈیوس کرانے چاہیے. پاکستان میں موسم 4 سیزن ہے، باغات اور پھل پھول سبزیاں لگ سکتی ہیں. پاکستان میں زراعت بہت ہے، اور مجھے یاد ہے کہ مجھے کراچی جاتے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں، تو حیدرآباد سے کراچی تک کا جو علاقہ تھا بالکل بنجر دکھائی دیتا تھا. آج جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں دائیں بائیں سبزہ دکھائی دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی زمین زرخیز ہے. اور فوجی بھائیوں کو جناب، چونکہ یہ بڑے منظم طریقے سے کام کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے پاکستان میں ٹرانسپورٹ کا نظام چلایا، LLC کے حوالے سے پاکستان میں انہوں نے جناب سڑکیں بنائی بڑی زبردست، اور کالونیاں جناب ان کی مثال اپنی آپ ہیں کہ جہاں پہ ہر طرح کے آسائشیں دی جاتی ہیں جو جدید طریقے کے مطابق ہوتی ہیں. کسی بھی آپ DHA میں چلے جائیں تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ پاکستان نہیں بلکہ ایک جدید ملک یا شہر میں ہم آ گئے ہیں. ایسی سہولتیں ہمارے پڑوسی ملکوں میں بھی دستیاب نہیں ہیں. تو کیا یہ اچھا ہو، میری ایک تجویز ہے کہ پاکستان کی جو بنجر زمین ہے یہ DHA زرعی فارم کے طور پہ استعمال کر کے فوجی بھائیوں کو دی جائے، کیونکہ فوجی بھائیوں میں بڑا ٹیلنٹ اور منظم یہ ادارہ ہوتا ہے. اور فوج کے جو جوان ہیں یہ بڑی جلدی ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں. عام سرکاری چونکہ 60 سال کے ہوتے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ بھی جلدی ہوتی ہے، تو انہیں ایسے فارم الاٹ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. مجھے یقین ہے کہ اس تجویز پر بھی عمل کرنے سے پاکستان کی زراعت بڑھے گی. پاکستان میں جناب زعفران کی کاشت کشمیر میں ہو رہی ہے. پاکستان میں جناب کھجوریں بہت ساری اگائی جا سکتی ہیں، اور پاکستان میں ایسے پھل اگائے جا سکتے ہیں جن میں جناب پاکستان کی پھلوں کی ضروریات پوری ہوں. اور میں نے بہت عرصہ پہلے ایک ڈاکومنٹری فلم دیکھی تھی کہ ڈیزرٹ میں چائنا نے ایک فوارے لگائے ہوئے تھے اور بنجر زمین کو فواروں سے جناب آباد کیا گیا، اور وہاں پہ ایک نخلستان باغات دکھائی دیے. تو یہ ساری ٹیکنالوجی دوست ممالک سے بھی مل سکتی ہے، ورنہ ہمارے زرعی ماہرین بہت جناب ماہر ہیں، ماہرین ہی ماہر ہوتے ہیں یقیناً. اور زراعت کی اگر حوصلہ افزائی کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، اس میں نم بڑی ہے جناب، اور پاکستان ایک زرعی ملک ہے. تو امید ہے کہ حکومت پاکستان جو اس پہ توجہ دے گی تو پاکستان کی زراعت پھلے پھولے گی. اور ماضی میں جناب جو گندم کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، امپورٹ ہوتی ہے، چینی کی امپورٹ ہوتی ہے، ایکسپورٹ ہوتی ہے، اس کا بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اور بعض اوقات خبریں آتی ہیں کہ جناب گندم کے گوداموں میں جناب چوہے گندم کی بوریاں کھا گئے ہیں. تو اس طرح کا بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، چونکہ کسان بڑی محنت سے گندم اگاتا ہے. یہ پاکستان کے شہریوں کا حق ہے کہ ایک دانہ جو ہے گندم کا یہ لوگوں کے منہ میں جانا چاہیے. اور یقیناً جو فوڈ اینڈ سپلائی کا چیک اینڈ بیلنس ہونے سے پاکستان میں یقیناً سبھی لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ رازق ہے، اور رب العالمین ہر ایک کو رزق عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے. اور پروردگار نے یہ سارے وسائل بنائے ہوئے ہیں کہ کسان کس طریقے سے کھیت بہت یعنی کاشت کرتے ہیں، اور وہ پھر پروردگار وہ جو ایک دانہ ڈالا جاتا ہے وہ 70 بالیوں کی شکل میں بڑھتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان نے جو زراعت کی ترقی کا خوشائند فیصلہ کیا ہے، یہ اس پہ مسلسل عمل ہونا چاہیے. کوئی بھی حکومت ہو، یہ ترقی کا عمل جاری رہنا چاہیے. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کے لیے اتنی اجازت جانے کو اجازت دیجیے گا بشرط زندگی. جلدی کسی نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.